جی سورۃ النساء آیت نمبر 5 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم۔ ولا تؤتوا اور تم مت دو السفہاء بیوقوفوں کو اموالکم التی اپنے وہ مال جعل اللہ کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے قیاماً گزران کا سبب قائم رہنے کا ذریعہ وارزقوہم اور کھلا دو ان کو فیہا اس مال میں وکسوہم اور پہناؤ ان کو وقولوا لہم اور کہہ دو ان سے قولا معروفا بات بھلی اچھی وابتلوا اور تم آزماؤ الیتاما یتیموں کو حتی یہاں تک اذا جب بلغوا وہ پہنچے النکاح نکاح کی عمر کو فإن بس اگر آنستم تم دیکھ لو منہم ان سے رشدن ہوشیاری فادفعوا تو حوالے کر دو الیہم ان کی طرف اموالہ ان کے مال ولا تأکلوها اور تم لوگ مت کھاؤ وہ مال اسرافا ضرورت سے زائد وبدارا اور جلدی جلدی ان یکبروا اس بات سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائے ومن کان غنیا اور جو
حاجت مند نہ ہو، غنی ہو، فلیستعفف، تو اسے چاہیے کہ وہ بچے۔ ومن کان فقیرا، اور جو شخص فقیر و حاجت مند ہو، فلیأکل، تو بس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ فَإِذَا، بس جب، دفعتم، تم حوالے کرو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا، بس گواہ بناؤ، علیہم، ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، حسیباً، حساب لینے والا۔ للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترکا، جو چھوڑا ہے، الوالدان، والدین، والاقربون، اور قریب رشتہ داروں، وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترکا، جو چھوڑ دیا ہے، الوالدان، والدین، والاقربون، اور قریب رشتہ داروں، مما قل منہ، کم ہو اس میں سے، او کثر، یا زیادہ ہو، نصیباً، حصہ ہے، مفروضاً، مقرر کیا ہوا، وَإِذَا، اور جب، حضر، حاضر ہو جائے، القسمت، تقسیم کو، تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قریب رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم، تو دے دو ان کو، منہ، اس میں سے، وقولوا، اور کہہ دو، لہم، ان سے، قولا معروفا، بات بھلی، ولیخشى الذین، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لو ترکوا، اگر چھوڑتے وہ، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ، اولاد، ضعافا، کمزور، خافوا علیہم، تو ڈرتے ان پر، فلیتقوا اللہ، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، ولیقولوا، اور کہتے رہیں، قولا سدیدا، بات درست، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى، یتیموں کے مال، ظلماً، ظلم کے طور پر، انما، سوائے اس کے لیے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ، وسیصلون، وسن قریب، وہ داخل ہوں گے، سعیرا، آگ میں۔ سورہ نساء شروع ہو چکی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی۔ اس میں ہم نے یتیموں کے اموال کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کو ان کا حق ادا کرو، اس حوالے سے عرض کیا تھا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یتیم کو ہر حال میں اس کا مال دینا ہے، چاہے وہ سمجھدار ہو یا سمجھدار نہ ہو، ہر حال میں مال حوالے کرنا ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یتیم کا مال اس کو پکڑانا نہیں، ہر حال میں نہیں۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا أَمْوَالَكُمْ، تم مت پکڑاؤ، مت دو، السفہاء، سفیہ کی جمع ہے، بیوقوفوں کو کہتے ہیں، بیوقوفوں کو وہ مال مت پکڑاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ، قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ یعنی مال یہ گویا کہ مائے زندگی ہے، مال ہوگا تو انسان زندگی گزار سکے گا،
مال ہے تو روٹی خرید سکے گا، مال ہے تو کپڑا خریدے گا، مال ہے تو اپنے لیے جوتا خریدے گا، مال ہے تو گھر بنائے گا، کسی جگہ رہ سکے گا۔ اس کے بغیر تو زندگی نہیں چلتی۔ مال تو اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے انسان کے ذمہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من قتل دون مالی فہو شہید، جو شخص مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ ایک حدیث میں آپ سے فرمائے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک انسان کے لیے حلال اور پاکیزہ مال یہ بہترین چیز ہے، بہترین متاع ہے۔ تو مال تو نعمت ہے، لیکن مال کی محبت دنیا میں نہیں ہونے چاہیے۔ ہر وقت مال کے پیچھے رہ کر دین سے، اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دور کر دے، اے ماسا مال نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور یتیموں کو، بے وقوفوں کو ان کا مال ان کو کھلا دو اس مال میں سے، اور پہناؤ ان کو۔ فرمایا تمہارا مال، یعنی گویا کہ یتیموں کا مال جو ہے نا اس کو اپنا مال سمجھو، اس طرح اس کی حفاظت کرو گویا کہ تمہارا اپنا مال ہے، اور ان کو کھلاؤ، ان کو پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کہہ دو اچھی، یعنی مال ان کو پکڑاؤ مت۔ اگر وہ کہہ دے بچے یتیم بچے بے وقوف ہے کہ ہمارا مال ہے ہمیں دے دو، تو ان کو جڑ کو مت ڈانٹو مت، اچھے انداز سے ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی مال ہے، میں تو صرف حفاظت کر رہا ہوں، تو میں تو تمہاری خاطر اس کو استعمال کر رہا ہوں، جہاں پہ ضرورت ہوگی میں استعمال کروں گا، میرے پاس رہے گا، جب آپ کو چاہیے ہوگا مجھ سے لے لیا کروں، میں دے دیا کروں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح بے وقوف بچوں کو یا اس طرح جو سمجھدار عورتیں نہ ان کو مال نہیں پکڑانا چاہیے۔ اگر مال پکڑائیں گے تو وہ غلط جگہ پر اڑائیں گے، صحیح استعمال نہیں کریں گے اس کا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ یعنی جب یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو تو ان کو کچھ نہ کچھ آزمایا کرو بالغ ہونے سے پہلے یعنی کچھ تھوڑے بہت پیسے دے دیے کہ جا کے دکان سے فلاں چیز خرید کے لے آؤ، دیکھو کیسے سودا کرتے ہیں، کوئی صحیح چیز لاتے ہیں، کوئی ڈھنگ کی چیز لاتے ہیں یا ویسے مال اڑاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ سمجھ بوجھ اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح کیا کرو یہاں تک کہ نکاح کی عمر تک وہ پہنچے۔ نکاح کی عمر یعنی جب وہ بالغ ہو جائے، جب بھی بلوغ کی جو علامت ہے وہ ظاہر ہو جائے، 13 سال 14 سال، یہاں تک عمر کے بارے میں، یہاں عمر کے بارے میں نہیں بتایا، کوئی متعین عمر نہیں، بس جب بھی آثار ظاہر ہو جائے۔ بعض فقہا نے لڑکے کے لیے 18 سال، لڑکی کے لیے 17 سال عمر بتائی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر حضرات فرماتے لڑکا یا لڑکی آخری حد بلوغت کی وہ 15 سال ہے، قمری شمسی نہیں۔ تو قمری اعتبار سے کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کا ہو جائے تو وہ بالغ، اگر اس سے پہلے علامت ظاہر ہو جائے تو اس سے پہلے بالغ سمجھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ بچہ جو ہے نا اس میں عقل کب آئے گی، شعور کب آئے گا، تو گویا کہ اس کے نا 3 درجے بتائے۔ ایک درجہ
بلوغت سے پہلے ہے، اور ایک درجہ بلوغت کے بعد ہے، اور ایک درجہ پھر ہوشیاری سمجھداری کے بعد ہے۔ تو بلوغت کے قریب یا بالغ ہو جائے تو ان کے احوال وغیرہ جان کر پھر ان کو آزماؤ۔ اگر ابھی تک ان میں ہوشیاری نہیں آئی تو فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم دیکھو ان سے ہوشیاری تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اب ہوشیاری کی عمر کتنی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچپن کا جو زمانہ ہے یا بچپن کی جو غفلت ہے وہ ختم ہو جائے، وہ 15 سال بلوغت کی، اس کے بعد 10 سال مزید، یعنی 25 سال کی عمر میں انسان جو ہے نا وہ ہوشیاری اور سمجھداری کی عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ جو بچپن کی غفلت ہوتی ہے یا جو نادانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یتیم پہنچ جائے 25 سال کو تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو بس، کیونکہ مکمل سمجھداری تو بعض اوقات ساری زندگی نہیں آتی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پھر ساری زندگی تم اپنے پاس اس کا مال رکھو۔ اب یہ عمر ہے، اگر اس میں اس کو سمجھداری نہیں آئی، ہوشیاری نہیں آئی تو آگے نہیں آئے گی پھر مکمل۔ ہاں اگر کوئی بالکل پاگل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پھر ساری زندگی پاگل رہتا ہے، اس کا مال اس کو نہیں پکڑانا، اس کا مال اپنے پاس رکھنا۔ ہاں اگر تھوڑی بہت غفلت یا بے سمجھی اس میں ہے تو وہ تو رہے گی، ساری زندگی بعد اوقات رہتی ہے، تو ان کا مال ان کے حوالے کرنا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، فرمایا کہ تم مت کھاؤ اس مال کو ضرورت سے زائد اور جلدی جلدی کہیں بڑے نہ ہو جائے وہ، یعنی ضرورت سے زائد جلدی جلدی یتیموں کا مال مت کھاؤ کہ اگر وہ بڑے ہو گئے تو پھر ان کا مال ان کو پکڑانا پڑے گا، تو اسے پہلے ہی ختم کر دو۔ ایسے مت کرو، ضرورت کو پتہ ہے کہ یتیم نے 1 یا 2 روٹیاں کھانی ہے، آپ آٹا گھونتے ہیں اس میں سے 5-6 روٹیوں کا، تو اللہ میاں کو تو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مت کرو، اس کو امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرو۔ فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف، اب جو شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہو، اس کے مال کی دیکھ بھال کر رہا ہو، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کا معاوضہ بھی لے سکتا ہے۔ اگر وہ کفالت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، تو جو ضرورت ہو اپنے لیے کچھ لے سکتا ہے۔ اگر اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کے کھانے میں سے ضرورت اگر ہے تو کھا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف، جس شخص کو حاجت نہ ہو تو اس کو بچنا ہی چاہیے، کسی اور کے مال سے بچنا بہتر ہے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، آج جو شخص فقیر ہو تو وہ اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح معلوم ہوا کہ اگر کوئی اور انتظام کسی کے پاس ہے، کسی مدرسے کا، کسی مسجد کا، کسی اور جگہ کا انتظام ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، تو اس میں سے وہ ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے۔ اگر ضرورت نہ ہو تو نہ لینا ہی پھر بہتر ہے، اسے معلوم ہو گیا۔ فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو گواہ بنا دو، ان پر گواہ بناؤ کہ یہ مال میرے پاس آیا تھا، اب وہ بچہ بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب اس کا مال اس کے حوالے کیا جا رہا ہے، 2 گواہوں کے سامنے، یا آج کل اسٹامپ لکھ کے سائن ہو جائے گواہوں کے، اس کے
تاکہ بعد میں ایک دوسرے پر الزام لگ جائے، ایک دوسرے پر اعتراض ہو، ایک دوسرے پر مقدمہ ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ گواہ ہو، کل کوئی لوگ گواہی دے سکیں۔ اور فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یتیم کے مال میں کس نے کتنا کچھ لیا ہے، کیسے استعمال کیا ہے، کیسے اس میں تصرف کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَكَثُرَ۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑے، کم مال ہو یا زیادہ ہو، یہ مقرر کردہ حصہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ ان کے ہاں یہ اصول تھا کہ وراثت میں حصہ اس کو ملے گا جو گھوڑے پر سوار ہو سکے اور جو جنگ کر کے مال غنیمت جمع کر سکے، اس کو حصہ ملے گا۔ اب ظاہر ہے کہ عورتیں تو جنگ نہیں کر سکتی تھیں، عورتوں کا حصہ بھی نہیں، اور اس طرح نابالغ بچے بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کا حصہ بھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان کی ایک اہلیہ تھی، 2 بیٹیاں تھیں اور ایک نابالغ بیٹا تھا۔ تو باقی ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، سارا مال چچا زاد بھائی نے لے لیا۔ ایک بیوی ہے وہ بھی جنگ نہیں کر سکتی، بیٹی ہے وہ بھی جنگ نہیں کر سکتے، بچہ ہے لیکن نابالغ، اس کا بھی حصہ نہیں، ختم، وہ بھی جنگ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ ان کے جو اہلیہ بیوہ تھی، انہوں نے یہ بھی عرض کیا ان سے، ان کے چچا زاد بھائیوں سے، کہ دیکھیے گا یہ 2 بیٹیاں ہیں، چلو ان سے نکاح کر لو تاکہ کسی بہانے سے کچھ نہ کچھ مال تو ان کو مل جائے نا، چلو شوہر کو مل جائے، وہ ان پر خرچ کرے گا نا، تو ان سے نکاح کر لو۔ انہوں نے نکاح سے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نے نکاح بھی نہیں کرنا اور مال بھی نہیں دینا، وراثت میں سے بھی حصہ نہیں۔ تو ان کی اہلیہ اس کے بعد مجبور ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان کے سامنے شکوہ رکھا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور کیا کیا، دستور کے مطابق اب 8واں حصہ 1/8 چونکہ اولاد دی، 1/8 بیوہ کے چلا گیا، اور باقی 2 بیٹی اور 1 بیٹا، باقی سارا ان کی طرف چلا گیا۔ یعنی باقی جو 7 حصے رہ گئے، ان کے آگے پھر 4 حصے کیے، 2 حصے بیٹے کو اور ایک حصہ ہر بیٹی کو، تو اس طرح تقسیم ہو گیا، ان کو دے دیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مردوں کے لیے الگ ذکر کیا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے جو والدین یا قریب رشتہ دار چھوڑے اس میں سے، اور عورتوں کو بھی عورتوں کا بھی الگ حصہ ہے جو والدین اور قریب رشتہ دار چھوڑے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ للرجال والنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ دونوں کو، مردوں کو ملائے، مرد اور عورتوں کا حصہ ملائے، نہیں، مردوں کو الگ سے، مردوں کے الگ سے تفصیل ذکر کی، عورتوں کے الگ سے تفصیل ذکر کی، تاکہ جو ظلم ہو رہا تھا وہ ظلم کی روک تھام ہو جائے اور وہ ظلم بند ہو جائے۔ اور دوسرا اس میں چاہیے کہ مما ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ دے والدان یعنی والدین، اس میں سے جو ولادت کا رشتہ ہے وہ ثابت کیا، اور اقربون اور قریبی رشتہ دار، جو عام رشتہ دار ہیں
ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو حصہ ملے گا. والاقربون یہ سب کو عام ہے تمام رشتوں، لیکن الگ الگ والدان اور اقربون دونوں کا الگ الگ ذکر کیا. پھر اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ان کو حصہ ملے گا. تو یہ کہہ کر ابعد کو، جو دور کے رشتہ دار، ان کو نکال دیا. اگر یہ نہ کہتے کہ قریبی رشتہ دار، صرف رشتہ دار کا کہتے تو پھر پوری دنیا کو حصہ ملتا، کیونکہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں نا، تو ہر ایک کا کسی نہ کسی کا رشتہ تو نکلتا ہے نا. پھر جائیں گے رشتہ وہ تو پوری دنیا میں ثابت ہو جائے گا. ایک تو پھر ہے کہ پھر سب کو کوئی کسی شخص کا انتقال ہوتا تو دنیا میں جتنے لوگ ہوتے تب سب کو ملتا، ناممکن سی بات ہو جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملتے جزء لا تجزا، وہ کسی کو جو ہے نا ٹشو کا اتنا ٹکڑا مل رہا ہے، کسی کو ٹشو کا اتنا ٹکڑا مل رہا ہے. یعنی ایسے ٹکڑے ہو جاتا مال، وراثت کے ایسے ٹکڑے ہو جاتے جو ناقابل استعمال ہوتے. تو اس لیے فرمایا قریبی رشتہ دار. اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ بہترین بات ہے دیکھو کہ جو ضرورت مند ہو ان کو دو، نہیں، قریبی رشتہ دار. ضرورت مند، ایک تو ضرورت مند کا پھر تعین ہی مشکل ہو جاتا. ہر کوئی ضرورت مند، ہر کوئی میں ضرورت مند، ضرورت ہے ہر کسی. آج کل کسی کی ضرورت نہیں پوری، ہر کوئی کہتا ہے میں، ہر کوئی پریشان ہے. ضرورتیں مختلف ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت مند، حاجت مند یہ عارضی ہوتا ہے. ابھی کوئی ضرورت مند ہے، کل کو نہیں ہے، کل کو تھا آج نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا اول اقرب، قریبی رشتہ دار، وہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو اس کو دینا ہے. اور ساتھ اقرب کہہ کر ہی بتایا قریبی رشتہ دار بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، تندرست ہو پاگل ہو. پاگل ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کس کو، اس کو حصہ ملے گا. ایک پاگل شخص ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کا حصہ ہے، اس کو دیا جائے گا. اگرچہ پکڑائے نہ، لیکن جو بھی اس کا کفیل ہے، جو بھی کفالت کر رہا ہے، وہ پکڑے اور اس پر خرچ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کو ملے گا. آگے فرمایا مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہے حصہ، جتنی وراثت ہے، سب میں حصہ ملے گا. چاہے 1 کروڑ ہے، چاہے 100 روپے ہے، چاہے 10 روپے ہے، حصہ ملے گا سب. 1 روپے کسی کو مل رہا، آدھا روپے مل رہا، دیا جائے گا. 1 روپے بھی کسی کا نہیں کھا سکتے ہم، اس کا حساب نہیں دے سکتے ہم. اور اس سے ایک دوسری جو رسم تھی نا، اس کی تردید کی. زمانہ جاہلیت میں ایک بد رسم یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مال، تلوار، اسلحہ وغیرہ، نیزے وغیرہ، تیر وغیرہ، یہ صرف نوجوانوں کے ملیں گے، یہ باقی سب کسی کو نہیں. باقی مال تقسیم ہوگا، یہ چیزیں نوجوانوں کے ملیں گی، اس لیے کہ نوجوان کرتے ہیں جنگ. تو اس کی بھی تردید فرمائی کہ ہر چیز میں کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی چارپائی ہے تو اس میں بھی سب کا حصہ ہے. اس کے کپڑے ہیں، چاہے سلے ہوئے یا سلے ہوئے نہیں ہے، سب کا حصہ ہے. اس کی کتابیں ہیں، سب کا حصہ ہے اس میں. اسی طرح اس کی الماری ہے، سب کا حصہ ہے اس میں. اس کا جوتا ہے، سب کا حصہ ہے اس میں. گھر ہے، گاڑی ہے
حتیٰ کہ پینسل کیوں نہ ہو، گھڑی کیوں نہ ہو، سواری کیوں نہ ہو، گلاس برتن کیوں نہ ہو، لوٹا کیوں نہ ہو، پلیٹ کیوں نہ ہو، اس میں سب کا حصہ ہے۔ یہ مذاق تو نہیں ہے جی، حاجی فلاں کا انتقال ہو گیا جی، وہ سوٹ فلاں کو دے دو، فلاں کو سوٹ دے دو، فلاں کو دے دو۔ بھائی کس حیثیت سے آپ دے رہے، کس سے پوچھا آپ نے، یہ کس سے پوچھا ہے جی؟ گھڑی کو فلاں کو دے دو جی، سونے کی انگوٹھی یہ بیٹی کو دے دو، یہ مردوں نے کیا کرنا ہے؟ گھر ہے یہ بچوں کو دے دو۔ بھائی یہ کس حیثیت سے آپ دے رہے ہیں؟ فیکٹری ہے وہ بچے سنبھالیں گے، کیا اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں آپ؟ ایک ایک چیز میں وراثت تقسیم ہوگی۔ اینک ہے اس میں وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ اب اگر یہ وراثت کا حق ایسا ہے کہ یہ حق جبری حق ہے، یہ خود بخود وارث کی طرف منتقل ہوتا ہے، کوئی یہ لے یا نہ لے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں اپنا حق نہیں لیتا، پھر بھی اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا، صرف 2 صورتوں میں حصہ ختم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ختم ہونے کا حل یا طریقہ نہیں۔ بہنیں کہہ دے کہ ہم حصہ نہیں لیتے، تو 100 سال بعد ان کا بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، نکڑ پوتا، سکڑ پوتا، الاخر پڑ پوتا اٹھ کے اپنے دادی پردادی وغیرہ کی وراثت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس طرح ختم نہیں ہوتا۔ 2 طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ قبضہ کر کے پھر دے دیں، جس کو مرضی دے، بھائی کو دے دیں، جس کو دے دیں، مرضی ہے، وہ مالک بن گئی، بہن ہے وہ وارث مالک بن گیا، مرضی جس کو دے دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پھر کچھ معاوضہ لے لے، معاوضہ لے کے دستبردار ہو جائے اپنے حق سے۔ اب کو پیسے لے لے، معاوضہ لے لے، اب اس سے ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ہیبہ نامہ، ہیبہ کہتے ہیں نا اس کو، گفٹ جی، بہنوں سے لکھوایا جاتا ہے اسٹامپ پہ، حصہ انہوں نے ہیبہ کر دیا 100 روپے کے بدلے، 50 روپے کے، وہ 100 روپے بھی بیچارے کو نہیں ملتا، بس قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے، یہ مسئلہ صرف کھانا پورے کے لیے بس۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا جب تک وہ دلی خوشی سے نہ ہو، رضامندی سے نہ ہو۔ صرف یہ 2 طریقے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے وراثت کے ختم ہونے کا۔ تو اس لیے فرمایا نصیب مفروض ہے، حصہ ہے مقرر کردہ، اس لیے خود بخود منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قانون میں یہی ہے، کوئی شخص مر جائے تو اس کے بچوں میں خود بخود چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور فرماتے ہیں کہ جب تقسیم کے وقت رشتہ دار، قریب رشتہ دار، یتیم یا مساکین آ جائے، یعنی اب تقسیم ہو رہی ہے وراثت کی، قریب رشتہ دار ہے، وہ وارث نہیں بن رہے لیکن قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن ان کو حصہ بھی نہیں مل رہا، اس سے قریبی موجود ہے، تو فرمایا کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ اگر اپنی طرف سے گفٹ دے دو یا اچھی بات کہہ دو۔ مثلا ایک بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، اس نے چھوٹے بھائی کی تربیت کی، اس کو تعلیم دلائی، اس کو بڑا کیا، اس کو جاب دلائی، اس کی شادی کرائی، لاکھوں روپے اس پہ لگائے، اس کے بعد اس کے بچے ہو گئے، پیدا ہو گئے، اس کے بعد چھوٹا بھائی مر گیا، اب بڑا بھائی موجود ہے لیکن چونکہ اولاد آ گئی، نرینہ اولاد آ گئی، اب بڑے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن قربانی تو اس نے کی ہے نا، قربانی تو اس کی، ان کی کیا قربانی، بچوں کی کیا قربانی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسے لوگ تقسیم کے وقت موجود ہو تو اگر ہو سکے تو دے دو، ان کی طرف سے کچھ گفٹ کر دو، حصہ تو نہیں ہے، یا کم سے کم ان کو اچھی بات تو کہہ دو نا۔ جس نے لاکھوں روپے لگایا، کروڑوں روپے لگایا، اور یہاں پہ بچے ان کو ملے، کچھ کیا کچھ نہیں، سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو یہ فرما رہے
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ دے اپنے پیچھے کمزور اولاد تو ان پر ڈرتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جس طرح اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے اس طرح دوسروں کی اولاد کی فکر بھی کرنی چاہیے، دوسروں کی اولاد کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ان کو بھی حصہ دینا چاہیے پورا کا پورا جو حصہ بنتا ہے. ایسے اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کو حصہ ملے، تو دوسروں کی اولاد کے بارے میں اس طرح سوچ، ان کو ان کا حصہ دلاؤ. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بس چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہے اور بات کہہ رہے درست. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا اموال کھاتے ہیں ظلم کے طور پر، ناجائز، سوائے اس کے لیے وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. بعض نے کہا کہ ویسے کنایا ہے، آگ کھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کی جگہ پر جہنم میں اس کو سزا ملے گی، ناجائز طریقے سے مال کھا رہے ہیں. بعض آزاد کہتے ہیں کنایا نہیں ہے بلکہ جو ناجائز طریقے سے حرام مال یتیم کا کھا رہے ہیں تو یہ مال جو ہے آگ بنے گا کل قیامت والے دن. یہ آگ بن کے باہر نکلی، وہ کہ آگ نکلی پیٹ سے، ناک سے، آنکھوں سے، ادھر ادھر، ایک دم آگ ہو کہ بھر رہے آگ ہے. تو ویسے بھی ناجائز مال کسی کا نہیں کھانا چاہیے، لیکن یتیم کا خاص طور پر فرمائے. یتیم بیچارے کا کوئی نہیں ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکے، آپ اس کا اگر ناجائز مال کھاتے ہیں تو اس کی طرف سے دفاع کر سکے، جو اس کو مال دلا سکے سوائے آپ کے، آپ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. تو اس لیے وہاں پر خوف خدا کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی. تو اس لیے یتیم کے بارے میں خاص کر جو ہے نا اس وعید کا ذکر فرمایا ہے. جی ذکر ہوگا جی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ قلتم بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا. يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله لا مشهود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا फ़िक्र दुनिया करके देखा फ़िक्र उक़बा करके देख ज़िक्र दुनिया करके देखा ज़िक्र मौला करके देख कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब ज़रा कुछ सोच ले नफ्स को राज़ी करके देखा रब को राज़ी करके देख इश्क़ फ़ानी करके देखा इश्क़ बाक़ी करके देख छोड़कर अब ज़िक्र सारे ज़िक्र अल्लाह करके देख अल्लाह 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 अल्लाह
جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میلے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئی لامکا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما، اپنے پاک کلام میں غور و فکر کرنے کی، اس میں تدبر کرنے کی، اس سے مسائل نکالنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے لیے اپنے کلام کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام مسلمانوں کو آپس میں متفق متحد فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو موجودہ تناؤ ہے، جو جنگ ہے، یا ذا الجلال والاکرام اس کو ختم فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام دونوں طرف مسلمان ہیں، ایک مسلمان کو مار رہے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام اس جنگ کا خاتمہ فرما، دلوں میں الفت پیدا فرما، محبت پیدا فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما، مسلمانوں کے آپس کی عداوت کو، دشمنی کو، افتراق کو، انتشار کو ختم فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے، مظلوم حال ہے، ان کی مدد و نصرت فرما، خصوصاً فلسطین میں ہمارے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی
مدد و نصرت فرما، ان کو فتح، غلبہ، کامیابی، کمرانی نصیب فرما، ان کو جنت سے غذا پہنچا دیجیے، جنت سے رزق پہنچا دیجیے، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جلالہ پوری امت مسلمہ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جلالہ والاکرام ایسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما کہ آپ ہم سے راضی، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔